الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور حاضرین جمعہ، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر تم اللہ کو کیسے راضی کر لو گے اس کا فارمولہ بتلایا ہے۔ دنیا میں آج جتنی بھی قومیں ہیں، ہر ایک اپنے اپنے انداز سے، الگ الگ طریقوں سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے طریقے اپنا رہی ہیں۔ کوئی پوری زندگی کپڑے ہی نہیں پہن رہا ہے، ننگے ہی ہے، اور انسان الگ الگ مختلف طریقوں سے اس امید پر کہ اللہ راضی ہوں گے الگ الگ عمل انجام دے رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت میں ایک فارمولہ بتلایا، ایک نسخہ دیا، اور وہ یہ کہ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے، اللہ خوش کیسے ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر واضح طور پر فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ پیغمبر لوگوں سے بتلا دو، وہ اللہ کی محبت تلاش کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں ہیں، لیکن بتا دو لوگوں کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرو، نبی کے طریقے پر چلو، نبی والے عمل کرو۔ یحببکم اللہ، جب تم نبی کی پیروی کرو گے، جب نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارو گے، تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنی رضا اور اپنی خوشی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھ دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے، اگر کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، تو وہ عمل اس کا اس وقت قابل قبول ہوگا جب وہ عمل نبی کی سنتوں کے مطابق ہوگا، نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا، جس میں نبی کی پیروی ہوگی، اتباع ہوگی، اسی وقت وہ عمل تمہارا اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا، اور اسی عمل سے اللہ تعالی راضی ہوں گے، اسی عمل کی بدولت اللہ کی محبت تمہیں نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اس میں صاف طریقے سے بات واضح فرمائی۔
اسی بنیاد پر آج میں آپ کے سامنے اس عنوان سے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چیزیں پسند تھیں اور کون سی چیزیں ناپسند تھیں۔ جو چیزیں پسند تھیں امت کو چاہیے کہ وہ چیزیں وہ خود بھی کرے، تاکہ اس پسند سے اللہ کا نبی خوش ہو، اور اللہ کے نبی خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوگا۔ تو نبی کی پسند میں اپنی پسند کو فنا اور مضمر کرنا چاہیے۔ اس بنیاد پر یہ دیکھ لیں اچھی طرح کہ کون سی چیزیں اللہ کے نبی کو پسند تھی اور کون سی چیزیں ناپسند تھی۔ جو چیزیں پسند تھی اسے کرنا چاہیے، جو ناپسند تھی اس سے بچنا چاہیے، تاکہ اللہ کا حبیب خوش ہو۔ اللہ کے حبیب خوش ہوں گے اللہ خوش ہوگا، اللہ خوش ہوگا تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی۔ دنیا میں کامیابی ملے گی اور آخرت میں کامیابی ہمارا انجام ہوگا۔ اس بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اپنے عمل میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو ڈھونڈیں، تلاش کریں اور اسی کے ساتھ اتباع کریں، اسی طریقے پر عمل کریں، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں ہمارے ایک ساتھ بن جائیں گی۔ اس بنیاد پر اب میں سب سے پہلی بات میں آپ سے پوچھوں کہ ہم اپنے نبی کی امتی ہیں، مجھے بتاؤ کہ اپنے نبی کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند تھی؟ میں آپ سے سوال کروں، آپ نبی کی امتی ہیں اور ایک نبی اپنی امت کا رہبر اور رہنما ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی زیادہ چیز پسند تھی۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز جو پسند فرمائی وہ اس دنیا میں ایمان کو پسند فرمایا۔ اسی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر دعا مانگ رہے تھے، اور دعا یہ مانگی اللہم حبب الی الایمان۔ ایک ایمان والا ایمان کی محبت کی دعا مانگ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے زیادہ محبوب چیز پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھی وہ ایمان تھا۔ اللہم حبب الی الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ ایمان کی محبت میرے سینے میں ڈال دے اور اسے میرے لیے مزین کر دے، یعنی ایمان مجھے اتنا اچھا لگے کہ میں ایمان کی خاطر سب کچھ قربان کروں۔ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، اور مجھے کفر اور فسق و فجور اور تمام غلط کام یہ مجھے اس سے دور کر دے، یہ چیزیں مجھے ناپسند۔ تو پہلی چیز جو پسند تھی پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایمان تھی، اور ایمان حقیقت میں یہ وہی ایسی پسند چیز ہے کہ جس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی پسند ایمان تھی تو ہمارے ایمان امتیوں کے لیے بھی پہلی پسند ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چوائس ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان سب کچھ چلا جائے، ایمان جانے نہ پائے، ایمان بچانے کی فکر، ایمان سے محبت، ایمان کو تر و تازہ کرنے کی فکر، ایمان کو بڑھانے کی فکر، ایمان کو طاقتور بنانے کی فکر، یہ اس امت کی پہلی ذمہ داری اور پہلی پسند ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ کرو، آج ہم اپنے گھر میں ہمارے بچوں کو جو چیز پسند ہو، تو اگرچہ وہ چیز ہمیں ناپسند ہو لیکن ہم ان کی پسند کا خیال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچے ہمیں پیارے ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں۔ ہماری بیوی اگر کسی چیز کو پسند کرتی ہے، بھلے ہماری طبیعت میں وہ چیز نہ پسند ہو لیکن اس کی پسند کا ہم خیال کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے لیے، ہماری بیوی محبوب ہے، ہم اسے پسند کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دنیا کی تمام چیزیں، یہ دنیا کے رشتے، ان سے زیادہ محبوب ہمیں ہمارے نبی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔
کیوں؟ اگر ان سے زیادہ محبت اپنے نبی سے نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود کلام پاک میں فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جان سے زیادہ پیارا تمہیں تمہارا نبی ہونا چاہیے۔ ہماری جان ہمیں کتنی پیاری ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارا ایمان میرے نزدیک قابل اعتبار اس وقت ہوگا جب تمہارے نزدیک تمہارے نبی تمہیں سب سے زیادہ پیارے ہوں گے۔ اتنی محبت ٹوٹ کر اپنے نبی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر امتی کو ہونا چاہیے، اور نبی کی پسند ایمان ہے، اس لیے ہماری پسند ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ دیکھو ایمان وہ دولت ہے کہ صحابہ نے اسی ایمان کی خاطر اپنا گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، عزیز و اقربا رشتہ داروں کو چھوڑا، بچوں کو سمجھ لیجئے بے سہارا کیا، اپنی عورتوں کو بے سہارا چھوڑ کر پوری دنیا میں ایمان کی خاطر انہوں نے چکر لگایا۔ یہ ہے ایمان، اور یہ ایمان کی دولت کیوں؟ صحابہ کو معلوم تھا نبی کی پہلی پسند وہ ان کا ایمان تھا۔ ہمارے امتی ہونے کے ناطے ہمارے لیے ہماری پہلی پسند ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ آج جب ان واقعات کو ہم سنتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنا ایمان چھوڑ دیتا ہے، ایک نوجوان لڑکی ایک غیر ایمان والے لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنا ایمان چھوڑ بیٹھتی ہے، تو اندازہ لگاؤ کہ یہ ایمان کو اس امت نے کتنا سستا کر لیا۔ جبکہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا مافیہ میں سب سے پہلی اور افضل چیز جو پسند تھی وہ ایمان تھا، اس لیے دعا فرمائی اللہم حبب الینا الایمان۔ اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت آئے تو مسلمان ہو کر آئے، تم مرو تو ایمان کی حالت میں مرنا، بغیر ایمان کے تمہاری موت یہ تمہیں بہت سخت نقصان پہنچانے والی۔ کیوں اللہ کہہ رہے ہیں؟ اور کیوں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کو مرتا ہوا دیکھو، اس کا آخری وقت دیکھو تو لقنوا موتاکم، تم اسے کلمے کی تلقین کرو، لا الہ الا اللہ اس کی زبان سے نکل جائے، اس بات کی فکر میں رہو، کوشش کرو کہ آخری کلمہ اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے یہاں ایمان ہی قابل اعتبار ہے، ایمان کے ساتھ جینا، ایمان کے ساتھ مرنا، یہ انسان کی کامیابی ہے۔ تو پہلی پسند ایمان ہے، ایمان ہمیں اتنا محبوب ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں دنیا میں کچھ نہ دے لیکن ایمان اللہ نے دے دیا تو بہت بڑی دولت اللہ نے دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والے کے لیے ساری کامیابیاں اور اس کے تمام انجام مرنے کے بعد ملنے والے ہیں، سارے انعامات مرنے کے بعد ملنے والے ہیں۔ دنیا میں ایک ایمان والے کو اللہ جو بھی دے رہا ہے تو اس کا بینیفٹ ہے، اس کا فائدہ ہے۔ اصل کامیابی ایمان والے کو تو مرنے کے بعد ملنے والی ہے۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز سے، کتابوں میں لکھا ہے تقریباً 3 دن گزر گئے، فاقے سے تھے آپ، بھوک کی حالت میں تھے، تندرستی کا زمانہ چل رہا تھا، بھوک بہت ستا رہی تھی، پیٹ میں اگر اناج نہ ہو تو نیند بھی نہیں آتی ہے، اور یہی کیفیت آپ کے دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیفیت، اور اسی بھوک کی حالت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اور آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ،
کہنے لگے بھوک نے ستایا ہے، نیند بھی نہیں آ رہی ہے، اسی وجہ سے گھر سے نکل پڑاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یہی میری بھی حالت ہے، بھوک نے ستایا ہے۔ دونوں نکل پڑے، اور یہ دونوں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر رہتے تھے کہ مدینے میں یوں سمجھ لیجئے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرف سے گزرتے تو لوگوں کے ذہن دل و دماغ میں یہ بات رچ بس چکی تھی کہ ابھی ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں اور ان کے ساتھ ابو بکر و عمر بھی گزرے ہیں۔ اتنا ہمیشہ ساتھ میں رہتے تھے۔ دونوں آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ کی بھی یہی کیفیت تھی، آپ چارپائی پر کبھی اس لکڑی پر اپنے پیٹ کو رکھتے، کبھی کروڑ بدل کے اس لکڑی پر پیٹ رکھتے، بھوک نے اس طرح نڈھال کر رکھا تھا۔ آخر یہ دونوں بھوک کی حالت میں آئے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی کیفیت تھی، تینوں گھر سے نکل پڑے، کہا اچھا چلو چلتے ہیں، اللہ کہیں انتظام کرے گا۔ تینوں باغ کے کھجور میں پہنچے۔ کھجوروں کا ایک باغ تھا، اور یہ باغ تھا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہے، ان کا باغ تھا۔ وہ باغ میں کچھ کھجوروں کا درختوں کا کام کر رہے تھے۔ گھر پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی، باغ میں ان کا مکان تھا۔ ان کی اہلیہ انہوں نے دیکھا تو وہ بڑی حیران و پریشان ہو گئی، اور خوش بھی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہ دوڑی دوڑی شوہر حضرت ابو دردہ کے پاس گئی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہ تو خوشی کے مارے تر و تازہ کھجوریں باغ سے انہوں نے کاٹی اور لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، نہر کا ٹھنڈا میٹھا پانی پیش کیا، اور پھر اس کے بعد ایک بکری تھی، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بکری کو ذبح کیا اور تازہ بھنا ہوا گوشت لے کر آئے۔ اور جب دسترخوان پہ یہ سب بیٹھ گئے اور جب کھانے لگے تو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ بھوک کی حالت ہے، 3 دنوں سے فاقہ ہے، فاقے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی، اور یہ نعمت کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہاں کھا تو لیں یہ نعمتیں، لیکن یہی وہ نعمتیں ہیں جن کا کل قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا۔ آج اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ اس لیے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ مجھے شکر گزار بندہ پسند ہے۔ یہ آپ کی پسند تھی، شکر گزار ہونا چاہیے بندے کو، کبھی نہ شکری نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ شکر گزار اللہ کا ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو دیا، جس حالت میں دیا، بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور کبھی یہ نہیں اللہ سے شکوہ کرنا چاہیے کہ مجھے یہ نہیں ملا، یا مجھے ملنے کا یہ مجھے ضرورت تھی اور اللہ نے مجھے نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ اس طرف توجہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اتنا تو دیا، میں تو اس لائق بھی نہیں تھا، اور میں کتنے لوگوں کو دیکھوں جن کو اللہ نے اتنا بھی نہیں دیا ہے۔ اس لیے شکر گزار بندہ اللہ کو، اللہ کے حبیب کو پسند ہے، شکر گزاری ہونا چاہیے۔ تو بہرحال میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں بات کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چیزیں پسند تھی، ہمیں بھی وہ چیزیں پسند ہونا چاہیے۔ اس میں سے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے تعلق سے آپ کے سامنے بات ہے۔ دوسری بات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ الطِّيبُ وَالْمَرْأَةُ، مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب کی گئی ہیں، مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں، اس میں سے ایک چیز پہلی الطیب، خوشبو، آپ ہمیشہ خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔
خوشبو بہت پسند تھی آپ کو، ہمیں بھی یہ پسند ہونا چاہیے۔ آپ کو خوشبو ہی پسند تھی، بدبو کبھی آپ نے پسند نہیں فرمایا، ناپسند فرمایا۔ اسی لیے تو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو آدمی کچی پیاز کھا لے یا لہسن کھا لے وہ مسجد میں نہ آئے۔ کیوں؟ اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب بتاؤ، سوچو ذرا مسلمانوں کی کچی پیاز لہسن جس کے کھا کر آنے سے مسجد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جبکہ یہ کھانے کی چیزیں ہیں اور فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہم بیڑی پی کر، گٹکا کھا کر اور اپنے منہ کو تمام ان غلط چیزوں سے بھر کر کے اگر ہم آئیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہو۔ ان چیزوں سے یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی کو جو چیز پسند نہیں، ہمیں بھی وہ چیز پسند نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کو خوشبو پسند، ہمیں بھی خوشبو پسند ہونا چاہیے۔ اور خوشبو کی بات کیا کی جائے، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پسینے میں اللہ نے خوشبو رکھی تھی۔ یوں لکھا ہے کہ آپ کے پسینے کو ام سلیم جب آپ کبھی دوپہر میں آرام فرماتے تو پشت پر آپ کے پسینوں کے قطرے جمع ہو جاتے، جس کو ام سلیم ایک باٹل میں رکھ لیا کرتی ان پسینوں کو۔ اور مدینے جب کسی کی شادی ہوتی کسی کے گھر تو دلہنوں کو استعمال کیا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پسینے مبارک، اور وہ دلہن مہینوں مہکا کرتی تھی۔ یہ خوشبو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے اندر تھی۔ آپ اندازہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جسم اطہر کو کتنا مقدس، مطہر اور پاکیزہ بنایا تھا۔ تو اس لیے ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہمیں خوشبو پسند ہونا چاہیے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھی۔ اور فرمایا حبب الی من دنیاکم والمرأة، مجھے دنیا میں جو محبوب چیز کی گئی وہ عورت ہے، مجھے عورت پسند ہے۔ اس کا غلط مطلب نہیں سمجھنا، سمجھنے والے بہت غلط سمجھ جاتے ہیں۔ اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو، توجہ سے سننا۔ مجھے عورت پسند ہے، عورت کا مطلب کیا؟ جس زمانے میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس دور میں لائے، وہ دور اس دنیا کا بہت خطرناک تھا۔ کیا خطرناک تھی؟ کہ عورتوں پر بہت ظلم اتیاچار ہوتا تھا۔ کیا ظلم ہوتا تھا؟ خود عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ یعنی وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ میرے گھر لڑکی پیدا ہو جائے، اور شاید اسی پسند ناپسند کا یہ آج تک رواج چلا آ رہا ہے۔ ہمارے کولہاپور والوں میں بھی لڑکا ہوا تو خوشی خوشی پیڑا بانٹتے ہیں، لڑکی ہوئی تو جلیبی بانٹتے ہیں۔ سمجھ جانا کا کہ وہ لڑکی ہوئی ہے، چہرہ بھی اترا ہوا ہوگا اور لڑکی۔ اب یہاں پہ سنو، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ مجھے عورت بہت پسند ہے۔ عورت کو وہ عزت دلائی آپ نے۔ خود ہمارے بھارت میں کئی سو سال تک یہ رواج چلا آ رہا تھا کہ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا، اور مرد کے ساتھ ساتھ اس عورت کو بھی زندہ جلا دیا جاتا، جس کو ستی کیا جاتا کہتے تھے۔ یہ ہمارے بھارت کا رواج تھا۔ اس دور میں جب پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ مجھے عورت بہت محبوب ہے۔ عورت کو عزت دلائی، سماج میں اسے مقام دیا، اور یہ کہا عورت یہ منحوس نہیں ہے، عورت یہ کوئی ایسا سامان مال و متاع نہیں ہے، عورت یہ ایسی غیر ویلو کوئی چیز نہیں ہے، عورت ایک اونچا مقام رکھتی ہے۔ چنانچہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اگر ماں کے روپ میں ہو تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت اگر بیٹی کے روپ میں ہو، اور اگر کسی باپ نے اپنی بیٹی کی پرورش کی، پالا پوسا، اسے تعلیم دی، اسے اس کی تربیت کی اور اس کا نکاح کر دیا، اس باپ کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ فرمایا کہ وہی عورت اگر بہن کے روپ میں ہے تو وہ بھائی کا بازو ہے، اور عورت کو اللہ نے وراثت میں بھائی کے برابر حصہ عطا فرمایا۔
الغرض پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج میں، سوسائٹی میں عورت کو وہ مقام دلوایا، اس زمانے میں دنیا اور جہاں میں کسی نے عورت کو عزت نہیں دیا۔ اس لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ مجھے عورت پسند، یعنی عورت کی ذات محبوب ہے، وہ محبت کے لائق ہے، وہ اس لائق ہے کہ اسے سماج میں، سوسائٹی میں عزت دی جائے، اسے بلند مرتبہ دیا جائے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب ہے۔ اس لیے ہم امتی ہیں، ہمیں بھی عورت محبوب ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ بندہ پسند ہے جو عورت کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتا ہو۔ مجھے وہ آدمی پسند نہیں جو دور جنگل میں بھاگ جائے اور عورت سے بہت دور رہنا چاہے، رہبانیت اختیار کر لے، مجھے وہ بندہ پسند نہیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی ہیں حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ عثمان نہیں جو حضور کے داماد، یہ دوسرے عثمان ہیں، ان کے والد مظعون، عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ۔ ان کو کسی نے بہکا دیا تو انہوں نے کہا میں شادی آدی نہیں کروں گا، یہ عورت کے چکر میں کون پڑے، میں اس سے عبادت نہیں کر پاؤں گا اللہ کی، اس لیے شادی سے دور رہنا چاہتی تھی۔ بلکہ انہوں نے کچھ ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہا کہ میں شادی کے لائق ہی نہ رہوں، جیسے بکروں کو کھسی کیا جاتا ہے تاکہ وہ جفتی کے لائق نہ رہے، ایسا انہوں نے کچھ اپنے آپ میں کرنا چاہا کہ مجھے اس کی عورت کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس بات کی اطلاع پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی۔ آپ نے بلوایا اور کہا دیکھو میں نبی ہوں، وَكُنْتُ أُمِرْتُ أَنْ أَنْكَحَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں نکاح کروں۔ ایک نبی کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں نکاح کروں اور تم نکاح کو ناپسند سمجھ رہے۔ یہ اللہ کے نبی نے ان کی اصلاح فرمائی۔ تو الغرض پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جو بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی ذمہ داری کو نہ سمجھ سکے، وہ دین کے بقیہ ذمہ داریوں کو کیا سمجھ سکے گا؟ بھائی جس کو بچے ہی نہ ہو، بیوی ہی نہ ہو، وہ کیا دنیا اور سماج کو سمجھے گا؟ اس لیے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ سماج اور عورت اور خاندان اور فیملی کے بیچ میں رہ کر ان کے حقوق کو ادا کرنا، اللہ کے حقوق کو ادا کرنا، یہ بہترین بندہ ہونے کی اور میرے پسندیدہ ہونے کی نشانی ہے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عورت پسند ہے۔ یہ سمجھئے پسند کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پیارے آقا نے عورت کو سماج میں عزت دلائی، سوسائٹی میں اسے اونچا مقام دیا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتایا، اور فرمایا کہ مجھے جہاد پسند ہے۔ آج جہاد کا لفظ اگر مولانا لے لیں تو سب لوگ یہ سوچتے ہیں کیا یہ جہاد، اور جہاد کو دنیا نے، سماج نے، میڈیا نے اتنا غلط پروپیگنڈا کر کے سمجھایا کہ اب لوگ جہاد لفظ منہ پہ لانا ہی ڈرنے لگے، اور عجیب عجیب طرح کے جہاد، لو جہاد، فلاں جہاد، لینڈ جہاد، کیا کیا جہادوں کے نام۔ ارے جہاد ہے کیا، پہلے اسے سمجھو تو صحیح۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَدَدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ مجھے جہاد کرنا بہت پسند ہے اللہ کے راستے میں، اور اتنا پسند ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں شہید ہو جاؤں، مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، اتنا مجھے پسند ہے۔ آج امت مسلمہ بزدل ہو گئی، ان چیزوں کو لانا ہی پسند نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جان سے پیار ہو گیا، زندگی پیاری ہو گئی، دنیا مال و متاع پیارا ہو گیا، اس لیے اب جہاد کا لفظ سننے کو اچھا نہیں لگتا مولانا کے منہ سے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز تھی جہاد۔ کسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے دین کو اللہ کی سرزمین پر بلند کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، یہ جہاد کہلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان
اللہ کو, اللہ کے حبیب کو پسند تھا. جن لوگوں کو آج ایمان پسند نہیں ہے، جن لوگوں کو آج ایمان کی حالت میں موت نہیں آئے گی، ان کا انجام اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. کتنی بڑی بات اللہ نے بیان فرمائی کہ آج تو بڑا مزہ آ رہا ہے، چلو ایمان نہیں ہے، ایمان والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دنیا میڈیا مافیا سب لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن ایک دور آئے گا کہ وہ لوگ جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ کے سامنے جب پیش کیے جائیں گے تو پوری زمین اتنا سونا دے کر اپنا چھٹکارا چاہیں گے کہ یہ ہم بہت غلط کر کے آئے، ہمیں ایمان قبول کرنا چاہیے تھا، اور زمین اتنا سونا دے کر چھٹکارا پانا چاہیں گے تو بھی انہیں چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں، ایمان والوں، اپنے ایمان کی اہمیت اپنے پاس جگاؤ، ایمان کی قدر کرو. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جہاد پسند ہے. ہمیں جہاد پسند ہونا چاہیے، جہاد کے فضائل سننا چاہیے. احادیث میں کتنی حدیثیں جہاد کے تعلق سے آئیں، اسے پڑھنا چاہیے. بار بار صحابہ اور صحابیات کے قصے پڑھنا چاہیے. ہم تو ڈرتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات بھی میدان جنگ میں جایا کرتی تھی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی، تو وہ ہم سے زیادہ باہمت اور باحوصلہ ہوا کرتے. آج ہم بزدل ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جان پیاری ہو گئی. صحابہ کے ایک ایک قول کو آپ سنو. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور اسلامی سپہ سالار، انہوں نے رومیوں سے کہا تھا کہ او رومیوں، تمہیں شراب سے بھی اتنی محبت نہیں ہوگی جتنی محبت ہمیں جام شہادت سے، اتنا پسند کرتے ہیں. تو یہ چیزیں تھیں ان کی. اس لیے آج یہ چیزیں ہمارے سینوں سے نکل گئی. اس لیے آج ایمان اور ایمان کی باتیں یہ ہمیں اچھی نہیں لگتی. آج ایمان کی بات کرو تو کہتے ہیں کیا یہ بات ہے، لیکن ایمان یہ پسندیدہ چیز. ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دنیا کے اتنے ہزاروں لاکھوں انسانوں میں اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا. انسان بنایا، پھر انسان کے ساتھ ایمان والا بنایا. ایمان کی دولت یہ سب سے قیمتی دولت. تو بہرحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں مجھے پسند ہیں. ان پسندیدہ چیزوں کو امت کو بھی پسند ہونا چاہیے. اور فرمایا کہ مجھے جو چیز پسند نہیں ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں پسند نہیں ہے. پیارے نبی نے فرمایا مجھے ناپسندیدہ چیزوں میں پہلا وہ بندہ ناپسند ہے جو بد اخلاق ہو. کیونکہ فرمایا ایمان کے بعد اس کے ایمان کو منور کرنے والی کوئی چیز ہے تو اس کا اخلاق ہے. ہم 80 کروڑ غیر ایمان والوں کے بیچ میں رہتے ہیں. ہمارے ملک میں غیر ایمان والوں کے بیچ میں رہتے ہیں. وہ ہمارا قرآن اور دین نہیں دیکھیں گے، پہلے وہ ہمیں دیکھیں گے کہ یہ ایمان والے کس کو کہتے ہیں، ان کا اخلاق کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا کریکٹر کیا ہے، ان کی زبان کیسی ہے. یہ وہ چیزیں پہلے دیکھیں. اس لیے پیارے آقا نے فرمایا ان ابغضکم اولا وابعدکم اولا بدخلقا، سب سے مبغوض شخص میرے نزدیک، سب سے مجھ سے زیادہ دور رہنے والا وہ شخص ہوگا جو بد اخلاق ہوگا. اس لیے میرے بھائی ایمان کے بعد ہمیں اپنے اخلاق بھی بنانا چاہیے. یہ ہمارا سجدہ، یہ ہمارا جبہ، یہ ہمارا قبہ، یہ ہمارا اوتار، یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق ہماری زبان سے، ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ یہ کتنا اچھا انسان ہے، یہ کتنے اخلاق والا انسان ہے. غیر ایمان والوں کو ہمارے اخلاق دکھنے چاہیے. ہمارا حال کیا ہے؟ اس لیے پیارے آقا فرماتے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کے اخلاق پڑھنا چاہیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا چاہیے. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک،
غیروں کے ساتھ حسن سلوک، دشمنوں کے جانی دشمنوں کے ساتھ آپ کا معاملہ، یتیموں بیواؤں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ، یہ چیزیں آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان ایک لیبل کا نام نہیں ہے، بھائی مسجد میں آ گئے تو ایمان والے، اور مسجد سے باہر نکلے تو ایمان والا کوئی اس کو کہے ہی نہ، ایسے ایمان کا کیا فائدہ؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن صورت، حسن سیرت، حسن اخلاق، یہ چیزیں اگر ہمارے اندر نہیں آئیں گی تو ہمارے ایمان کا کیا بنا؟ کیوں کسی نے کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، پیارے نبی کا نام ہی رحمت پڑ گیا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ کیوں؟ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ آج یہ اخلاق ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جبے کبے سے نہیں پتا چلے گا ہم کتنے اخلاق والے، یہ اخلاق ہمیں سامنے اپنے ظاہر کرنا پڑے گا۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، مکہ فتح ہوا، ایک ایک آپ کا جانی دشمن تھا، وہ ابو سفیان بھی تھا، وہ ہندا بھی تھی جس نے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کر کے، کلیجہ نکال کر کے دانتوں سے چبایا تھا، وہ بھی سامنے تھی آپ کے، آپ بدلہ لے سکتے تھے، لیکن شاید تاریخ وہ بات نہ لکھتی۔ پیارے آقا نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، آج تم میں سے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا۔ یہ اخلاق آج ہمیں اپنے نبی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ایمان تو ہے، اخلاق ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک منٹ میں گالی، ایک منٹ میں غیبت، ایک منٹ میں دوسرے کی برائی، ایک منٹ میں نیچا دکھانے کی فکر ایک ایمان والے کی آج ہوتی ہے، 5 وقتہ نمازی کی ہوتی ہے۔ کیا اس کی نماز؟ اس بنیاد پر ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر وہ اخلاق اپنے اندر پرونے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا، مسلمانوں میں کوئی چیز اگر کامن ایک چیز بنتی ہے تو وہ محبت رسول ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ پورا ایمان والے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے کہ یہ کامن باتوں کو اپنانے کی، کہ جو اخلاق حضور نے عطا فرمائے، جو آپ نے کردار نبھایا، جو آپ نے کر کے دکھایا، آج امت کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے اخلاق اس طرح دکھائے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔